السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں Z10ME اٹیک ہیلی کاپٹر میں کی جانے والی اپ گریڈ سے متعلق مزید تفصیلات پر بات کریں گے۔ انڈیا کی جانب سے مزید اپاچی ہیلی کاپٹرز کی ایکوزیشن، بنگلہ دیش کی جانب سے ترکی سے TB2 ڈرونز کے بعد تیبر گائیڈنس کٹس کی ایکوزیشن، سوڈان کی طرف سے J-10 ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن میں دلچسپی، ترکی کی ڈرونز کے بعد اب ان مینڈ گراؤنڈ وہیکلز کی ڈیولپمنٹ میں تیزی، آذربائیجان اور ایران سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ چین کی فوج نے آفیشیلی اپنے Y-20U نامی ایریل ریفیولر ٹینکر طیارے کو انویل کر دیا ہے۔ Y-20 ہیوی ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ پر بیسڈ Y-20U سے متعلق چائنیز ایئر فورس کی جانب سے اس طیارے سے ایک ایکسرسائز کے دوران J-16 کو ایئر ریفیول کرتے دکھایا گیا ہے۔ گو کہ سرکاری سطح پر Y-20U کی تصدیق پہلی مرتبہ کی گئی ہے، البتہ اس کی جنرل پبلک کو اطلاعات پہلے سے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے 28 نومبر 2021 کو چائنیز ایئر فورس کے 27 طیاروں نے تائیوان کے قریب پروازیں کی تھیں، جن میں Y-20U ایئر کرافٹ بھی شامل تھا۔ چائنیز ساختہ Z-10 اٹیک ہیلی کاپٹر کے ME ورژن کی ڈیٹیلز آج سے چند برس پہلے منظر عام پر آئی تھیں۔ اب اس کے لیٹسٹ اپ گریڈڈ ورژن کی کلیئر امیج منظر عام پر آئی ہے۔ اس ہیلی کاپٹر میں 6 میجر چینجز جو ابتدائی طور پر دیکھی گئی تھیں، ان کے علاوہ بھی کچھ اپ گریڈز اب کی گئی ہیں، جن کی ڈیٹیلز کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پرومیننٹ فیچر تو اس ہیلی کاپٹر پر ملی میٹر ویو سرچ ریڈار ہے، جبکہ دوسرا ڈائریکشنل انفرارڈ کاؤنٹر میئر سسٹم، تیسری اور چوتھی اپ گریڈ فرنٹ اور بیک پر موجود الیکٹرانک سپورٹ میئرز، انڈر بیلی اور ٹیل بوم پر میزائل اپروچ وارننگ سسٹمز، مزید آرمر پروٹیکشنز، نوز پر موجود گن کے لیے بڑی ایمونیشن میگزین، پاسبل نیو ویپنز پیکج اور انجن ایئر انٹیک ری ڈیزائن قابل ذکر ہیں۔ واضح ہے کہ پاک آرمی کی طرف سے Z-10ME ورژن کی ایکوزیشن اور 2023 میں ڈیلیوریز کے بارے میں اطلاعات کافی عرصے سے گردش کر رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کے بارے میں ترک ڈرونز کی ایکوزیشن کی خبر تو ہم پہلے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بنگلہ دیش نے راکٹسان کمپنی کے تیار کردہ تیبر گائیڈنس کٹ خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس ڈیل کے بعد بنگلہ دیش تیبر گائیڈنس کٹ خریدنے والا پہلا ایکسپورٹ کسٹمر بن گیا ہے۔ اس سے پہلے تیبر گائیڈنس کٹ کی بنگلہ دیش کی ایئر فورس کے زیر استعمال F-7BG طیاروں کے ساتھ انٹیگریشن کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ تیبر گائیڈنس کٹ MK-80 سیریز کے ڈم بامز کو سمارٹ بامز بناتی ہے۔ GPS اور لیزر گائیڈڈ سیکر کی بدولت تیبر گائیڈنس کٹ سے لیس MK-81 اور MK-82 بامز کو اسٹیٹک اور موونگ ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ بنگلہ دیش کی ایئر فورس کے زیر استعمال F-7BG طیارے غالباً کسی ٹارگٹنگ پارٹ سے اکوپ نہیں ہیں، لہٰذا یقینی طور پر گراؤنڈ ٹروپس کی طرف سے لیزر ڈیزگنیشن یا پھر فیوچر میں TB2 ڈرون سے لیزر ڈیزگنیشن کا کام لیتے ہوئے ان سمارٹ بام سے ہدف کو نشانہ بنایا جا سکے گا۔ واضح رہے کہ تیبر گائیڈنس کٹ سے لیس MK-81 اور 2 کی زیادہ سے زیادہ رینج 28 کلومیٹر ہے۔ فرینڈز، امریکہ کے بعد اب اسرائیل نے بھی اپنے 5th جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ F-35 کو گراؤنڈ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ طیارے اب کئی دن تک تکنیکی معائنے سے گزریں گے۔ ہفتے کے روز کیے گئے اسرائیلی اعلان کے بعد طیارے عارضی طور پر گراؤنڈ کر دیے گئے ہیں۔ یہ فیصلہ ان طیاروں کی ایجیکشن سیٹس میں خرابی کی وجہ سے کیا گیا ہے تاکہ پائلٹس کی زندگیاں خطرے میں نہ پڑ جائیں۔ واضح رہے کہ امریکہ نے اپنی آرم فورسز کے زیر استعمال F-35 طیاروں کو پہلے ہی گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایرانی جوہری توانائی تنظیم کے سربراہ محمد اسلامی کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کی تکنیکی صلاحیت موجود ہے، مگر ایران ایسا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ایران کی جوہری توانائی تنظیم کے سربراہ نے یہ بیان ایران کی نیم سرکاری نیوز ایجنسی فارس نیوز سے بات کرتے ہوئے کہی۔ اس سے قبل ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے ایک مشیر کمال خرازی نے بھی ایسے ہی ایک بیان میں کہا تھا کہ ایران جوہری ہتھیاروں کی پیداوار میں دلچسپی رکھتا ہے۔
چین نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی تائیوان کا دورہ کرتی ہیں تو چینی فوج ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی نہیں رہے گی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ نینسی پیلوسی امریکہ کی تیسری بڑی شخصیت ہیں اور ان کے عہدے کی وجہ سے ان کے دورہ تائیوان کے شدید سیاسی اثرات مرتب ہوں گے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی آج سے 4 ایشیائی ممالک کے دورے کا آغاز کر رہی ہیں، جس کا پہلا پڑاؤ سنگاپور میں ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق امریکی اسپیکر 4 اگست کو تائیوان کا دورہ کریں گی۔ ادھر چین نے جزیرہ تائیوان کے قریب اپنے صوبے میں فوجی مشقوں کا آغاز ہفتے کے روز ہی شروع کر دیا تھا۔ اس ایکسرسائز میں لائیو میزائل فائرنگ کا مظاہرہ بھی کیا گیا ہے۔ چین کے لڑاکا طیاروں کی اس خطے میں پیٹرولنگ میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، جبکہ امریکی نیوی کا بحری بیڑا بھی اس علاقے کے قریب موجود ہے۔ فرینڈز، ترکیہ کی جانب سے آذربائیجان کو مزید ان مینڈ مائن کلیئرنس وہیکلز ڈیلیور کر دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے اسفات کمپنی کی تیار کردہ میمت نامی ریموٹلی کنٹرولڈ وہیکلز، جن کو بارودی سرنگوں کو کلیئر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس سلسلے کی 20 وہیکلز ڈیلیور کی گئی ہیں۔ واضح ہے کہ آذربائیجان ان وہیکلز کو ناگورنو کاراباخ کے علاقے میں آرمینیا کی طرف سے بچھائی جانے والی مائنز کو کلیئر کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ فرینڈز، بھارتی فوج کی طرف سے ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ کو 12 لائٹ یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹرز کا آرڈر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے 15 آرڈر کیے گئے لائٹ کامبیٹ ہیلی کاپٹرز میں سے 9 تیار کر لیے گئے ہیں۔ ایک اور خبر کے مطابق انڈین آرمی امریکی ساختہ اپاچی ہیلی کاپٹرز کے مزید 11 یونٹس بھی خریدنے پر امریکی حکام سے بات چیت کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ بھارت اس سے پہلے 24 اپاچی کے ای ورژن آرڈر کر چکا ہے، جن میں سے زیادہ تر کی ڈیلیوریز مکمل کر لی گئی ہیں۔ فرینڈ، سوڈان کے بارے میں ایک چائنیز میگزین نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ چین سے J-10 ایئرکرافٹ اکوائر کرنے سے متعلق بات چیت کر رہا ہے۔ ابھی تک اس خبر کی مستند ذرائع سے تصدیق ہونا باقی ہے، لیکن پاکستان ایئر فورس کی طرف سے J-10C کی ایکوزیشن یقینی طور پر اس کے لیے دیگر ممالک کو ایکسپورٹ کے دروازے کھول سکتی ہے۔ فرینڈز، ترکیہ نے ڈرونز کی ڈیولپمنٹ اور اس میں اپنا نام بنانے کے بعد نہ صرف سمندر میں استعمال ہونے والی ان مینڈ سرفیس ویسل بنانے میں کافی مہارت دکھائی ہے، بلکہ اب ترکیہ کی مختلف کمپنیاں لائٹ، میڈیم اور ہیوی کلاس کی ان مینڈ گراؤنڈ وہیکلز بھی تیزی سے بنا رہی ہیں۔ اب تک 5 مختلف ٹائپ کی ان مینڈ گراؤنڈ وہیکلز بنائی جا چکی ہیں، جو ٹیسٹنگ کے مختلف مراحل سے گزر رہی ہیں۔ جہاں ترکیہ 20 سے زائد ممالک کو ڈرونز ایکسپورٹ کر چکا ہے، وہیں ان مینڈ سرفیس ویسلز اور ان مینڈ گراؤنڈ وہیکلز کے لیے بھی ہیوج ایکسپورٹ پوٹینشیل موجود ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔